بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل ستسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعد عظمت حکومتوں کے بعد اس کی حکومت زبان زر خاص و عام کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مرض سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے۔ روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک سال شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سراسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ ہی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حوث بازی اور اسراف کا لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے جا سکے۔ کفران نعمت، قحط اور اس کی بدحالی کے بارے میں روایات میں موجود ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 13 میں یوں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم مثال بیان کی ہے جو محفوظ و مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اس اعمال کی بنا پر جو انجام دے رہے تھے۔ یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی اور پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم ہو جائے گا۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بل کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بند مرغب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع ارض اور بہت خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر اس کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور تھے جو بہت ہی آباد تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی نعمتوں کی کثرت نے انہیں کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا کے ایک اہم التماس کیا کہ جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس التماس غریب بے نواں لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جاریوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ بعض تحریک کے مطابق ان مغرور لوگوں نے آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں و معارف نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے اور ان باغات اور زراعت میں صرف کچھ بیری اور پہلو کے ہی درخت بچے اور کچھ جھاڑیاں بچی۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ پلیز